ایک ایسا موضوع جس کے بارے جانتا ہوا ہر کوئی ہے لیکن اس چیز پہ بات کرنے سے گھبراتا ہے۔ ایک ایسا علم جو ہماری زندگی، صحت اور مستقبل سے جڑا ہوا ہے لیکن اکثر اسے خاموشی کے پردے میں چھپا دیا جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا خاموشی اس مسئلے کا حل ہے یا پھر علم؟ جی تو میرا نام ہے مبشر سعد، باتیں ہوں گی دلچسپ اور خاص، تو دیکھتے رہیے ویڈیو کو میرے ساتھ۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جب علم کی جگہ خاموشی لے لے تو غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب سوالوں کے جواب نہ ملے تو افواہیں حقیقت بن جاتی ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ جب اس حقیقت کو ہی آپ چھپا دیں تو صرف نقصان ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جسمانی تبدیلیاں، جذباتی اتار چڑھاؤ، ہارمونز کی سرگرمیاں اور اپنے وجود کو سمجھنے کی کوشش، یہ سب انسانی نشو و نما کا قدرتی مسئلہ ہے۔ تو اس چیز پہ میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر یہ چیز سب فطری ہی ہے تو اس چیز پہ بحث کرنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا؟ کیوں آج کی جنریشن غلط سائٹس پہ جا کے صحیح انفارمیشن نکالنے کی کوشش کرتی ہے؟ کیا سیکس ایجوکیشن صرف جسمانی تعلقات کے بارے میں معلومات کا نام ہے یا اس سے کہیں زیادہ وسیع، اہم اور سائنسی موضوع ہے؟ اس ویڈیو میں ہم حقائق اور غلط فہمیوں کے درمیان کے فاصلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے، ماہرین کیا کہتے ہیں، اور کیا چیز نوجوان اور والدین کو سمجھنی چاہیے۔ تو اس ٹاپک پہ میں نے ایک مووی دیکھی تھی جس کا نام تھا OMG Part 2۔ اگر آپ 18 سے نیچے ہیں نا تو آپ کو وہ مووی لازمی دیکھنی چاہیے۔ اس مووی میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک لڑکے کا جو عضو تناسل ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا ایسے لوکل سائٹ پہ جاتا ہے، اس کے بارے ریسرچ کرتا ہے، تو دوستوں سے پوچھنے کے بعد نا تو کوئی سے کہتا ہے کہ یار آپ جاؤ یہ والی ٹیبلٹس لے لو، یہ ٹیبلٹس لینے کے بعد نا آپ کا یورین سے سائز انکریز ہو جائے گا۔ جاتا ہے ویگرا کی 2 ٹیبلٹس لیتا ہے اور اس کو اسی ٹائم کھا لیتا ہے، 2 سے 3 ٹیبلٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا، وہ ایک دن تک اس کے ہاسپٹل میں پڑا رہتا ہے۔ تو جب اس کے بابا ہوتے ہیں ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں اس نے اس طرح کی ٹیبلٹس لی تو یہ سین ہے۔ تو اس چیز پہ وہ جو ڈاکٹر ہے بابا کو یہ چیز سمجھاتا ہے کہ اگر آپ اس بچے پہ یہ سختی کرو گے نا تو اس طرح کے قدم اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ عمر ہی ایسی ہے، سب بچے یہی کرتے ہیں۔ تو اگر سب بچے اس عمر میں یہی کرتے تو ان کو آپ صحیح انفارمیشن کیوں نہیں دے رہے؟ تو اسی ٹاپک پہ وہی بنی ہے، وہ بندہ پھر کورٹ میں جا کے کیس لڑتا ہے۔ کیس بھی اس ٹاپک پہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اسکول والوں کو کام ہے، اسکول والوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے، اور وہ بندہ اپنے رائٹ پہ ہوتا ہے۔ لائک اگر میری سائڈ سے بھی دیکھا جائے تو یس، وہ بندہ لائک از آن ہز رائٹ۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے اکثر دیکھا ہوا ہے کہ لائک ہمارے یہاں مطلب 15 سے 16 سال کے لڑکی کی شادی کرا دی جاتی ہے اور لڑکی بھی اتنی چھوٹی ہوتی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو مطلب ایک دوسرے کی جنس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی کیا خواہشات ہیں یا میری کیا خواہشات ہیں، وہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب لڑکوں کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب جیسے ہم ڈسٹرکٹ پہ جاتے ہیں وہ 5 سے 6 منٹ میں ان کا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اب ان کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ یار لڑکیوں کی بھی خواہش ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے 10 منٹ یا 15 منٹ، نہیں بس لڑکے ہو گئے بس ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں۔ تو یا پھر وہ لڑکے جنہوں نے 3-4 سال لوکل سائٹس کا یوز کر کے مطلب غلط چیزیں دیکھی ہو، ماسٹربیشن کی ہو، تو وہ پھر 3-4 سال بعد یا تو جا رہے تھے حکیم کے پاس یا پھر ٹیبلٹ لے رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں انسان کو سمجھنی چاہیے۔ تو یہی وہ چیزیں جس کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا، اور یہ چیز ہمارے یہاں بتانا ایک جرم ہے۔ یا دیکھیں، یہ چیز انسان کے نشو و نما کا ایک قدرتی حصہ ہے، تو اس چیز کو آپ سمجھیں فطری طریقے سے اور اس کو آپ سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اب جیسے میں ایک لڑکا ہوں، جب سے میں 6th اسٹینڈرڈ سے اسکول جاتا تھا میں تب سے دیکھتا تھا، اور میں یہ مانتا ہوں جتنے بھی لڑکے ہیں نا وہ 6th اسٹینڈرڈ سے ہی موبائل پہ غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ جو گرلز ہوتی ہیں وہ 10th اسٹینڈرڈ کے بعد لائک کہہ لیں۔ اب میں ذرا ان والدین سے مخاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یار میٹرک کے بعد ہی بچوں کو موبائل دینا ہے۔ ان کی 2 ریزن ہوتی ہے موبائل کیوں نہیں دے رہے تھے۔ ایک تو یا تو مطلب بچے غلط ایکٹیویٹیز میں نہ پڑ جائیں، اور دوسرے ریزن یہ ہوتا ہے کہ لائک وہ اسٹڈی کو اپنی ڈراپ آؤٹ نہ کر دیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ یوٹیوب پہ بھی کافی چینلز ہیں، بچہ ان سے بھی پڑھ سکتا ہے، اور لازمی نہیں کہ مطلب اگر بچے نے پڑھنا ہے تو کسی بھی حالت میں پڑھ سکتا ہے۔ اب جو بچہ پہلے سے ہی غلط ایکٹیویٹیز میں ہوگا 6th اسٹینڈرڈ سے، تو آپ اس سے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ اور یہ سب والدین کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر بچہ مطلب 90% دیکھا جائے نا، ہر بچہ 6th اسٹینڈرڈ سے یہ غلط ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، وہ اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ اس چیز کے بارے مطلب وہ اس چیز کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ لائک اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ دینا چاہیے جس سے اس سے یہ محسوس ہو چکے کہ یہ چیز میرے اس ٹائم سمجھنے کی نہیں ہے۔ لائک اگر وہ 16 کا ہے تو اسے 16 میں یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ اس بچے کو 16 کی ایج میں یہی کام کرنے سے خود ہی روکو گے نا
تو کبھی نہیں رکے گا. اس کو ایک انوائرمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ یار اس طرح کرنا ہے، یہ اس چیزوں میں نہ انوالو ہو. اگر آپ نے اپنے بچے کی صحیح طرح پرورش کرنی ہے، صحیح اس کو چیزیں سکھانی ہے نا، تو میرے خیال میں اس کا باپ نے اس کے دوست بن کے آپ کو اس کو سکھانا چاہیے. اور ان فیوچر میں کسی رائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد تو یہی مسئلے ہوتے رہتے ہیں، یا ڈیورس چلتا رہتا ہے، یا لڑکی خوش نہیں ہے یا لڑکا خوش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس چیز کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر.